السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتی ہوں کیونکہ جو تھے میرے اپنے پہلے جامعہ کے پیپرز چل رہے تھے، اس کے بعد پھر ایسا ہوا ہے کہ میرے اپنے کالج کے ہی پیپر سٹارٹ ہو گئے۔ پہلے تو میں نے اپنے پیپرز کی وجہ سے نہیں پڑھایا، 3-4 ماہ نہیں میں پڑھا پائی، اور اس کے بعد پھر اب میرے کالج کے جو پیپر جہاں میں ٹیچنگ کرتی ہوں وہاں پہ پیپر سٹارٹ ہو گئے، وہ بنانا، چیک کرنا، ریٹرن کرنا، یہ سارا کام تھا، تو میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی ہوں، جس کی وجہ سے میں یہ جلد اپلوڈ نہیں کر پائی۔ لیکن میں امید کرتی ہوں کہ اگر ابھی بھی آپ اچھے سے پڑھیں گے نا، یہ ٹاپک آپ نے اگر پڑھ لیے ہوئے تو آپ آیات ضرور ادھر سے دیکھ لیجئے گا، تاکہ آپ کے لیے اور زیادہ ہیلپ ہو جائے، آپ کے لیے یاد کرنے میں زیادہ آسانی ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ الانفال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، جو سورہ انفال ہے اس کا سارا تعارف بتایا گیا ہے کہ انفال کا کیا معنی ہے، انفال جمع ہے یا واحد ہے، جو بھی ہے اس کا میننگ پھر آگے بتایا گیا ہے۔ پھر اس کا مقصد بتایا گیا ہے کہ یہ جو مال غنیمت جو ہے، مال غنیمت کے بارے میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کا مقصد مال غنیمت حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جو رضامندی ہے وہ تلاش کرنا، اور یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے اور آخرت کا اجر۔ اور اس کے علاوہ یعنی ان دونوں چیزوں کے علاوہ جو ہمیں مال غنیمت ملتا ہے وہ اللہ کا تحفہ، اللہ کی طرف سے عطیہ اور اس کا فضل ہے۔ تو اور اس کے بعد انہوں نے غزوہ بدر کے سارے ٹاپکس بیان کیے ہیں کہ بھئی غزوہ بدر پیش کیسے آیا، سارے مرحلے جتنے بھی سارے سٹیپس تھے ان کے بعد غزوہ بدر ہوا، تو وہ سارا واقعات ہے وہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی، سورۃ الانفال قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے 8ویں سورت ہے۔ اس میں کل 75 آیات ہیں، 75، ٹھیک ہے، 75 آیات ہیں۔ انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل کس کو کہتے ہیں؟ نفل زائد چیز کو کہتے ہیں۔ مال غنیمت کو نفل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اصل مقصود سے زائد ہوتا ہے، جہاں سے جہاد سے مقصود تو آخرت کا اجر اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ مال کا ملنا اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا عطیہ ہے، اس لیے مال غنیمت کو انفال کہا گیا ہے۔ اس صورت میں مال غنیمت کی تقسیم کے احکام نازل ہوئے ہیں، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الانفال ہے۔ ظہور اسلام سے قبل ہونے والی جنگوں میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ میدان جنگ میں جو مال جس کے ہاتھ آ گیا وہ اسی کی ملکیت ہے، اور اس زمانے میں لوگ مال و دولت کے حصول کے لیے بھی جنگوں میں شریک ہوتے تھے۔ سورۃ الانفال میں اس جاہلانہ تصور کی نفی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اسلام میں جہاد کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ غزوہ بدر کے بعد جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے پر سوال آیا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کو نازل فرمایا۔ اس صورت میں حکم دیا گیا ہے کہ مال غنیمت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے مجاہدین میں مال غنیمت کو تقسیم